بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والاه وبعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ العزیز وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے کلام کی ایک آیت پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر صراط مستقیم کی پہچان بتلا رہا ہے۔ صراط مستقیم کو بتلا رہا ہے کہ کس راستے پر چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے، کس راستے پر انسان چلے گا تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ابن ماجہ کی کتاب المقدمہ باب ما جاء فی اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنی پڑے گی، جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن یسارہ فوضع يده اليمنى على الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے بعد وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، دو لکیریں بائیں جانب کھینچتے ہیں اور دو لکیریں دائیں جانب کھینچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْخَطِّ الْأَوْسَطِ، بیچ والی لکیر پر اپنی انگلی رکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی معجزات میں سے ہے۔ آپ نے معجزے تو بہت دکھلائے، لیکن آپ کے بتلائے ہوئی معجزہ یعنی زبانی معجزہ جسے کہا جاتا ہے آپ کے قولی معجزات میں سے ہے۔ آپ نے سیدھے راستے پر یعنی سیدھی والی لکیر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، راستوں کی پیروی مت کرو نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ راستے کی پیروی کرنا ہے، راستوں کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ اور یہ راستہ، یہ صراط مستقیم صرف انسانوں کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا۔ یہ صراط مستقیم یہ تو ہماری کج فہمی ہے کہ ہم نہیں جان سکتے کہ بھائی جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیا اس کے بعد کوئی تیسری چیز یہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتلا دیا اس کے بعد کوئی اور طریقہ لے کے آؤ تو طریقہ کسی معنی کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا کہ اب تو نے میرے نبی کی پیروی کی کہ نہیں کی۔ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے فلاں کے طریقے پہ چل کر نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ میرے رسول کے طریقے پر تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے۔ اور یہ چیز شیطان کو معلوم تھا۔ شیطان نے اللہ نے جب اسے جنت سے نکالا تو نکلتے وقت اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ،
ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اے اللہ تو نے مجھے جنت سے نکال دیا نا، ٹھیک ہے، میں تیرے سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، پھر دائیں سے آنے والوں کو، بائیں سے آنے والوں کو، آگے سے آنے والوں کو، پیچھے سے آنے والوں کو گمراہ کروں گا، انہیں دین سے دور کر دوں گا. یہ شیطان کو معلوم تھا. آج ہم انسان ہونے کے باوجود ہمیں یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی. اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد مت کرو. مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، اعمال برباد ہو جائیں گے. 60 سال 70 سال آپ تہجد پڑھ کے آؤ گے، بے وقات، کوئی حیثیت نہیں ہے اس نیکی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نماز کو نہیں دیکھے گا، آپ کی تلاوت کو نہیں دیکھے گا، آپ کی نیکی کو نہیں دیکھے گا. دیکھے گا کہ تو طریقہ کون سا ہے، کس طریقے سے آپ نے نیکی کی ہے. میں نے آپ کو مکلف کیا تھا کہ میرے رسول کی پیروی کی جائے، اب اس کی پیروی نہیں کرتے ہو، اس کا مطلب کہ گئے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اپنایا، من بعد ان تبین له الهدى، ہدایت واضح ہو گئی کہ بھائی رسول کی اتباع کرو گے تبھی تم کو نجات ملنے والی ہے، واضح ہے یہ. اس کے بعد آپ ان لوگوں کی پیروی کرتے ہو جن کے بارے میں نہ تو قرآن کا کوئی نص ہے، نہ تو کوئی اللہ کے رسول کا فرمان ہے، بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان ان کے اپوزٹ اور مخالف میں ہے. اور میں خود کہوں کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ، ان کے بھی فرمان کے مخالف ہے کہ کوئی انسان ان کے طریقے پر نماز پڑھے. ان کا بھی یہ نہیں کہنا ہے کہ اجی میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو. کسی ایک امام نے، کسی ایک عالم نے یہ نہیں کہا کہ میرے راستے پر چلو. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے ہر عمل میں یہ دیکھنا ہے کہ رسول کی اتباع ہم کہاں تک کر رہے ہیں. اس لیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ضرورت اس بات کی ہے فاتبعونی، پیارے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی. پیارے رسول کی اتباع نہیں کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہے، زندگی بے مقصد ہے. آپ کا عمل، ہمارا عمل بے مقصد ہے، کوئی فائدہ نہیں ہماری زندگی کا، ہماری عبادت کا، ہماری نماز کا، ہمارے لباس کا، ہماری داڑھی کا، ہمارے صدقہ و خیرات کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے یہ انسان کو غور کر لینا چاہیے، آیا یہ طریقہ جس پر میں عمل کرنے جا رہا ہوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے یا نہیں بتلایا ہے. اگر بتلایا ہے تو کیجئے، نہیں بتلایا ہے تو اس عمل کو وہیں پر چھوڑ دیجئے، اس کے بارے میں اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا. لہذا آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ تو ہمیں اپنے رسول کی اتباع اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.